کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ. خیال سے بہت ضرورت ہے یہ عورتوں کو کہ چپ رہنے کا. اگر غیر بیج کے فصل آئی ہے کھیتی میں، اگر کوئی بیج نہ ڈالے اور فصل آ گئی ہے، اس طرح سے گھما کر کے سوال کیا. حضرت بی بی مریم نے کہا کیوں نہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر بارش بغیر بیج کے فصل نکالتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے. کیا تم رب تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے رب تعالیٰ کی ذات پر کوئی شک نہیں، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہیں چیزیں. تو حضرت بی بی مریم نے کہا تم صرف بیج کی بات کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے کو دنیا میں لانا ہے، باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے، لیکن کریم خدا رب ذوالجلال نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا ہے. باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ صرف بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس کو تشفی ہوئی. پھر یہ بات جب پھیلی بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل ایک ڈھیٹ قوم ہے اور اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہنا، ہر بات پر سوال کرنا، اعتراض کرنا ان کی عادتیں رہی ہیں. تو بنی اسرائیل میں جب یہ باتیں پھیل گئیں تو وہ حضرت بی بی مریم کو طعن و تشنیع کرنے لگیں کہ بیت المقدس سے ان کو نکالنا چاہیے، پھر ان سے کوئی بڑا گناہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ، تہمتیں لگانا شروع. حضرت سیدہ بی بی مریم کو جب یہ خبریں ملنے لگی تو آپ خود ہی بیت المقدس سے دور چلی گئیں، آبادی سے ہٹ گئیں، اپنی قوم سے چلی گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمایا. اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. جب قریب آیا تو آپ بستی سے دور کھجوروں کی، جہاں پر ایک جھنڈ تھے، بہت سارے درخت تھے، ان کے بیچ چلی گئیں. اب درد زہ شروع ہوا. وہ بھی واقعات اللہ نے بیان فرمائے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی وہ اسی خوف سے ایک کھجور کے تنے کے پاس یا اس کے جڑ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور سخت شدت کا درد ان کو ہونے لگا. اب اندازہ کریں کہ حضرت بی بی مریم نے جو اس وقت کہا، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. اتنا درد. تو درد زہ جو ہوتا ہے، ڈیلیوری کا جو درد عورتوں کو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ترین ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے میرے عزیز. ہم سمجھ نہیں سکتے اور کوئی مرد اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. جو عورتیں اس درد سے گزرتی ہیں وہی جانتی ہیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہیں. روح نکلنے کے وقت اس کے لیے جتنے درد ہوتے ہیں، قریب قریب وہ موت کے منہ کے قریب جا کر کے وہ واپس آتی ہیں. اس طرح شدت کے درد وہ برداشت کرتی ہیں. سیدہ بی بی مریم نے یہ کہا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہو جاتی یہ درد آنے سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ہاں، ایک ہی خاتون کو میں نے دیکھا ہے تاریخ میں جس نے کبھی درد کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. نہ حمل کے درد کا ذکر کیا، نہ ولادت کے درد کا ذکر کیا. اور درد ہو بھی کیسے کہ گود میں وہ آ رہا ہے جو سارے دردوں سے آزاد کرے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے. بہرحال حضرت سیدہ بی بی مریم جب اس درد کی شدت سے عرض کر رہی تھی بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی. اور ایک روایت ہے فرشتے نے آواز دی کہ نہ گھبراؤ، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو. قد جعل ربکی تحتکی سریا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کرے گا، اور پھر درخت کے اس تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی. حضرت بی بی مریم نے درخت کو ہلایا تو ان کے اوپر پکی کھجوریں گریں. آپ وہ پکی کھجوریں لے کر کھانے میں مصروف تھیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس سے ایک چیز یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ولادت کا درد اگر زیادہ ہو جائے تو پکی کھجوریں عورتوں کو دو، انشاءاللہ العزیز سیدہ بی بی مریم کے نام سے اس درد میں اللہ تعالیٰ انہیں افاقہ عطا فرمائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے انہیں لیا اور وہیں پیروں کے پاس سے ایک چشمہ جاری تھا، میٹھے پانی کا چشمہ، جو اس سے پہلے نہیں تھا. یہ جگہ جو ہے بیت اللحم آج بھی ہے، آج بھی فلسطین میں موجود ہے.
جس پر غاصب اسرائیلیوں نے آج قبضہ کر رکھا ہے، بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ بچے کو اٹھائیں اور اس کے بعد اب وہ گھبرانے لگیں، کیا کروں اب یہ بچے کو لے کر کے میں قوم کے پاس کیسے جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے طعن و تشنیع کرنے والی قوم ان کے سامنے تھی، کیا بولیں گے، کیا پوچھیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، ان کے دل پر یہ بات القاء فرمائی، ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی تجھے دیکھتا ہے اس حالت میں بچہ لے کر جا رہی ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اس سے کہنا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ کہنا کا مطلب اشارہ کرنا، اشارے سے بتانا کہ میں آج بات نہیں کر سکتی، بات نہ کرنے کا روزہ۔ ان کی شریعتوں میں پہلے ایک روزہ وہ بھی ہوتا تھا، کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ۔ میرے خیال سے بہت ضرورت ہے یہ عورتوں کو کہ چپ رہنے کا اگر وہ روزہ سیکھ لیں تو بہت ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ روزہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن عادت بھی اگر ڈال لیں چپ رہے، خیال سے بہت ضرورت ہے یہ عورتوں کو کہ چپ رہنے کا اگر وہ روزہ سیکھ لیں تو بہت ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تم کو جو کچھ بھی بات کرنا ہے اس سے بات کرو، اس سے پوچھو۔ اشاروں میں کہا، انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو گود کا بچہ ہے؟ سارے جو ہے جمع تھے قوم کے لوگ اور کہنے لگے ہم اس سے کیا بات کریں؟ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا، گود سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ایک دن کی عمر ہے آپ کی، ایک دن کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، ماں کی گود میں ہی اللہ نے کتاب دیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے مبارک کیا ہے، برکت والا، میں جہاں رہوں گا برکت ہوگی، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں سخت قسم کا آدمی نہیں رہوں گا، یعنی جو کسی پر سختی کرے، درست جملے کہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بہت تاریخی ہے، انہوں نے کہا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کروں گا اور جس دن مجھے اللہ اٹھائے گا۔ پتہ یہ چلا پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا، یہ قرآن میں بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اللہ کی سلامتی ہو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہم اگر سلام بھیجیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں اور پوری امت مل کر مصطفیٰ کریم کی پیدائش پر سلام بھیجے۔ تو میرے عزیزو یہ عین ادب ہے اور عین تعلیم قرآن ہے، قرآن نے جو تعلیم دیا۔ تو بہت ساری باتیں یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی گفتگو فرمائی تو سارے کے سارے تعجب میں رہ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گود کا بچہ بات کرے؟ ظاہر سی بات ہے اگر گود کا بچہ بات کرنے لگ جائے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر نبی سے ہو گیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ بہرحال قوم خاموش ہو گئی، انہوں نے ایذا نہیں دیا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت بی بی مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، پھر جو بچوں کی عمر ہوتی ہے بولنے کی اسی وقت بولے۔ ایسا نہیں کہ اسی وقت سے روزانہ بولنا شروع کر دیا تھا ایک دن کی عمر سے، وہ ایک ہی بات آپ نے فرمائی، اتنے جملے، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، جیسے دودھ پیتے ہیں بچے ویسے۔ لیکن اتنا ہے تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں پہلا دن تھا
اسی دن آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، آپ نبی بن گئے۔ بہت کم عمر میں جن انبیاء کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا، نبی تو عالم ارواح میں ہی چن لیے گئے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے، لیکن دنیا میں جس کو اعلان کرنے کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ اب آپ نبی ہیں اور اعلان فرمائیں، وہ 3 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، آپ کی عمر بھی جب کم تھی۔ دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی پیدائش پر ہی اللہ نے نبی بنایا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت ہی دے دی گئی تھی کہ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ نبی بن کے پیدا ہوگا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے دن ہی پیدائش کے آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہو گیا۔ باقی رہی بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں، بلکہ نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔